السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تندور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی۔ جب پکا کر فارغ ہوئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگی، میں ماں ہوں اور تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی، اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کے محبتوں کو جمع کر دیا جائے۔ اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب اس عورت کو بتا دے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے ماننے والوں کے بجائے شیطان کو مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسی عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہارے طرف آتے ہوئے دیکھا، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کے جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، وہ اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا، تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا، یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کے آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل ہوا
اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سور ہے، اور بعض نے کہا ان کے آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جہنم میں جائے گا۔